اور یہ فرماتے ہیں کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ موت کا انتظار ہے۔ یہاں پر دو قسم کی نفسیات ہیں ہمارے اندر، انسان کے اندر ہوتی ہے کہ ہم بعد میں کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، کل نیک ہو جائیں گے، کل سے ہم اچھے ہو جائیں گے، پھر ہم بعد میں اچھے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار ہے، جب وہ آ جائے گی تب کرو گے نیک عمل، یا پھر عذاب کا انتظار ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا پھر نیک عمل کرو گے؟ کب تک یوں ٹال مٹول کرتے رہو گے؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، دیکھتے نہیں ہو پچھلوں نے بھی اسی طرح ٹال مٹول کیا تھا کہ کریں گے کریں گے کریں گے، اور یوں کہتے 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 یا عذاب آ گیا یا موت آ گئی۔ وما ظلمهم اللہ، پھر اس کے بعد اللہ نے ظلم نہیں کیا، ظلم تو انہوں نے خود اپنی جانوں پر کیا تھا کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو ٹال مٹول میں ڈالتے رہے، انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا تھا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ مسلسل گناہوں میں لگے رہتے تھے پچھلی قوموں والے، اور کہتے تھے ہم توبہ کریں گے توبہ کریں گے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پھر ان کے گناہوں نے ان کو یوں گھیر لیا اور یوں مصروف کر دیا کہ ان کے دل میں توبہ کا خیال ہی پھر نہیں اٹھتا تھا، توبہ کا خیال نہیں اٹھتا تھا، یہاں تک کہ پھر وہی مذاق اور وہی گناہ اس کے اندر رہتے 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 یہ دنیا سے چلے گئے۔ نہ توبہ کی توفیق ہوئی، نہ فرمانبرداری کی توفیق ہوئی۔ اور ایک تو یہ ہے کہ انسان ٹال مٹول کرتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کب تک کرو گے؟ جب موت آ جائے گی یا پھر عذاب آ جائے گا۔ اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نافرمان لوگ کس طرح اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری تقدیر میں یہ لکھا تھا، وقال الذين اشركوا، یہ جو مشرک ہیں شرک کرنے والے، یہ کہتے ہیں لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں نہ لکھا ہوتا تو ہم کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، یعنی اللہ کو ہمارے یہ عمل پسند ہے، یوں کہتے ہیں، اور اللہ کو ہمارے یہ اعمال پسند ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ حرام کر دیتے ہیں، یا کچھ جانور بتوں کے نام کر دیتے تھے پھر ان کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر ایک نفسیات ہے، وہ تقدیر پر ڈال دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب مقدر میں ہوگا تو پھر نیک کام کر لیں گے، جب مقدر میں ہوگا، جب تقدیر میں ہوگا تو کر لیں گے۔ یہ دوسری قسم کی سوچ ہے جو انسان کے دل میں اٹھتی ہے، یہ کافر کے دل میں بھی اٹھتی ہے، نافرمانوں کے دلوں میں بھی اٹھتی ہے، اور کمزور مسلمانوں کے دل میں بھی اٹھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگ بھی اسی طرح کرتے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم جب ہوگا تو کریں گے، اللہ چاہیں گے تب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ چاہیں گے تو کریں گے، کہتے ہیں اللہ تو چاہتا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ کرو، اس سے زیادہ اللہ کیا بتائے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا؟ تو یہ ہے وَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن ہمارے رسولوں کے ذمے ہے کہ وہ صرف پیغام تم تک پہنچا دیں گے، آگے عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہارا کام ہے۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ لوگوں کو کہو ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ، اس شیطان سے دور ہو جاؤ، ان بتوں سے دور ہو جاؤ، اور ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جو تمہیں اللہ سے دور کرے، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھ دی، وہ پھر مسلمان ہو گئے، وہ ہدایت والے ہو گئے۔ اور جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں، رسولوں کی بات کو نہیں مانا، نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پھر ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی کہ ٹھیک ہے جب تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم ہاتھ پھیلا نہیں رہے، تم طلب دکھا نہیں رہے، تو جاؤ اب ہم زبردستی نہیں کریں گے، زبردستی نہیں کریں گے، تمہیں نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے، ہم نے تمہارے مقدر میں ضلالت اور گمراہی لکھ دی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سب کو فسیروا فی الارض، پھرو زمین کے اندر، اور ان کو بھی مشرکین مکہ کو بھی یہ حکم دیا پھرو زمین کے اندر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی دنیا کے اندر وہ جگہ جہاں عذاب ہوا، مدائن صالح ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے کچھ آگے سعودیہ کے اندر مدائن صالح، یہ سمود کی قوم سمود کی وہ بستیاں ہیں جنہوں نے گھر بنائے تھے بڑے بڑے، وہاں پر اللہ کا عذاب آیا، آج بھی وہ نشانیاں وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح اہرام مصر ہیں، مشہور جگہ ہے، وہاں جا نہیں سکتے تو آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر دیکھیں اہرام مصر، وہاں پہ جہاں قوم فرعون رہتی تھی، فرعون اور اس کی قوم رہتی تھی، وہاں پر اللہ کا عذاب آیا، وہ سب کے سب کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جیسے ابھی کچھ دن ہوئے، 2 دن پہلے جو ذکر ہوا وہ قوم لوط کا جو بحر مردار کے اندر دفن ہوئے، آج بھی وہاں پر ان عذاب کے اثرات اس پانی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سیروا فی الارض، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کھنڈرات کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ دیکھو وہ قومیں جو کہتی تھی کہ ہمارے سوا تو کوئی ہے نہیں، آج ان کا نام و نشان نظر آتا ہے، بس صرف عذاب کے نشان اور اثرات ہیں۔ آج بھی پھر کر دیکھ سکتے ہو کہ
جھٹلانے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت اسی کو عطا کرتے ہیں جو دل میں اس کی طلب رکھتا ہے. جو طلب نہیں رکھتا اور مسلسل پیغامات کے آنے کے بعد بھی وہ مسلسل انکار کرتا رہتا ہے, تو پھر اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ پھر زبردستی نہیں ہے دین میں. اگر آپ نہیں چاہتے, آپ بار بار انکار کر رہے ہیں یا بار بار آپ کو یعنی کہ روگردانی کر رہے ہیں, آپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اوپر اس چیز کو مسلط نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ اس کے بغیر رہیں. اب آپ کے مقدر کے اندر گمراہی پہ ہم لکھ دیتے ہیں, آپ کو وہی چاہیے, تو پھر ہم آپ کو ہدایت نہیں دیں گے اور آپ کو ہدایت ملے گی ہی نہیں, کیونکہ آپ نے مسلسل یہ اپنے رویے سے یہ بتایا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کو ان تحرص علی ہداہ, اگر آپ اپنے دل میں بہت زیادہ طلب رکھتے ہیں کہ یہ لوگ سارے کے سارے ہدایت پر آ جائیں, یہ سب ہدایت پر آ جائیں, بڑے بڑے جو مشرکین ہیں, مکہ کے سردار تھے, وہ بھی ہدایت پر آ جائیں, تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من یضل, کہ جس کو اللہ ایک مرتبہ گمراہی کا فیصلہ کر دے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے اس کی مسلسل بے طلب ہونے کی وجہ سے, تو پھر وہ ہدایت کبھی بھی نہیں پاتا. جتنی بھی آپ طلب رکھ لیں, جتنی بھی آپ محنت کر لیں, جتنی بھی آپ کوشش کر لیں, اب اس کے مقدر میں گمراہی ہی لکھی جا چکی ہے. اور یہ گمراہی اس کے مقدر میں کیوں لکھی گئی ہے؟ اس نے خود لکھوا دی ہے, بار بار طلب کر کے, بار بار مانگ کر, بار بار روگردانی کر کے اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ بس اب ہمیں گمراہ لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے. ہمیں یہ نہیں چاہیے. جو طلب رکھتا ہے, تواضع رکھتا ہے, چاہتا ہے کہ وہ آ جائے, تو وہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دیتے ہیں, کیونکہ ہدایت اور گمراہی اللہ نے دے دی ہے. اور دیکھنا ہے کہ کس کا طلب کا پیالہ سیدھا ہے اور کس نے اس کو اوندا کر رکھا ہے, کس کے اندر صلاحیت ہے, کون لینا چاہتا ہے. کیونکہ اصول تو یہی ہے, لا اکراہ فی الدین, زبردستی نہیں ہوگی بھائی. یہ دنیا ہے ہی اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی جگہ کہ آپ کو آزاد چھوڑا گیا ہے. اگر اس کے اندر زبردستی کریں اور ہم سب کو دین کے راستوں پہ ڈال دیں, تو پھر دنیا کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا, وہ پورا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ طلب رکھیں اور بہت کوشش بھی کر لیں, لیکن اگر اللہ نے ان کے مقدر میں اب ضلالت لکھی دی ہے, گمراہی لکھی دی ہے, تو اب یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, نہ دنیا میں ان کو کوئی مددگار ہوگا, آخرت میں بھی ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا.